بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں ہوں علی عباس۔ آپ کو پتہ ہوگا ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جو آسٹریلیا میں بسنے والے پاکستانی ہیں، ان کے مختلف ہم انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ سی اوز ہیں جنہوں نے اپنے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے کوئی بڑا مقام حاصل کیا ہے، اور ان کی ہم ایک کتاب بھی کمپائل کر رہے ہیں جس کا نام ہے 101 بیسٹ پرفارمنگ پاکستانی ان آسٹریلیا۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایکٹر ایکٹریسز کو پروموشن ملتی ہے، سیاستدانوں کو ملتی ہے، لیکن جو دنیا کی جو بیک بون ہوتے ہیں وہ بزنس کمیونٹی ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے اسی شخصیت کو انوائٹ کیا ہے جو کہ آسٹریلیا میں بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں، عدنان عمر صاحب۔ تو آئیے میں آپ کے ساتھ ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عمران ریاض صاحب، جن کا یہ آئیڈیا ہے کہ 101 پاکستانی بیسٹ پرفارمنگ جو سی اوز ہیں ان کو ہم کتاب میں شامل کریں۔ عمران صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور میں اسپیشلی عدنان کا تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنا ٹائم دیا اور ہمیں جو 101 بیسٹ پرفارمنگ پاکستانی آسٹریلیا کے حوالے سے ہم نے جو ان کی سلیکشن کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بتائیے عدنان عمر صاحب، آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں وہ جگہ پرچیز کر لوں، میں وہ بزنس پرچیز کر لوں، اس میں کیا کوئی راز ہے یا کوئی آپ اس میں کیا کون سی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے آپ کی؟ سر اس طرح کہ I moved back to Australia in 2010 as a student. 3 years اپنی اسٹڈی کمپلیشن کے بعد I started working in 7-Eleven as a part time. ٹھیک ہے، اور ایسا کیا کام کرتے ہیں؟ جیسے وہ سامان رکھتے ہیں؟ سر جو اسٹارٹنگ میرا پوائنٹ تھا وہ میرا ایز اے نائٹ شفٹ پرسن تھا، جس میں ڈلیوری ہم ریسیو کرتے تھے، اسٹاک جو شیلف پہ لگاتے تھے، اور لائک اے لیبر ورک، بیسیکلی لیبر ورک۔ ٹھیک ہے، اور جاب تھی تو کیونکہ اس میں کمیونیکیشن تھی ود دا پیپل، کسٹمرز جو، اور وہ ایک بڑا میرے لیے اٹریکٹیو پوائنٹ تھا کہ یہاں سے ہم نے موو کیا آسٹریلیا کے لیے، وہاں پہ آپ لوکل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے آپ کا۔ تو آپ کا کوشچن جو تھا کہ I don't know where this come from me، کہ جی جو چیز جب when I finished my studies and wherever I worked I approached pretty much all those people، ٹھیک ہے، کہ جی I wanted to buy this place because actually I worked here when I was in my struggling days. Basically میرے دماغ میں وہ بات تھی کہ کیونکہ میں نے اسٹرگلنگ پیریڈ میں یہاں پہ کام کیا ہے، تو جس 7-Eleven پہ میں نے کام کیا تھا I offered him کہ جی میں یہ پلیس بائی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، there's other few places which I offered them، لیکن unfortunately ان میں سے ایک میں بائی کر سکا ہوں، باقی نہیں کر پایا۔ اور یہ وہی پلیس ہے جہاں پہ آپ کام کرتے تھے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اچھا اس طرح کی کون کون سی آپ نے چیزیں بائی کی ہیں جہاں آپ نے کام کیا، اس کے بارے میں ذرا تذکرہ کر دیں۔ سر بہت زیادہ سکسیزفل نہیں رہا، کیونکہ جو لوگ آلریڈی اس پہ اب سکسیزفلی انہیں چلا رہے تھے they were not willing، but I pretty much offered everyone جہاں پہ میں نے کام کیا کہ if I can buy it۔ اچھا یہ آئیڈیا جو ہے نارملی جب بچے جاتے ہیں آسٹریلیا، نارملی آپ کو پتہ وہاں پہ جا کے اور جاب بھی کرنی پڑتی ہیں، اب اور جاب کے کرتے ہوئے کبھی بھی بچوں کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آتی کہ یار ہم اس کو بائی کر لیں، بلکہ وہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑی تجسس کے ساتھ، اور بڑی بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو یار یہ تمہارے ذہن میں کیسے آئے چیز یہ کہ میں یہ بائی کر لوں گا، یہ کر سکتا ہوں میں؟ It's all about the passion۔ اوکے، ٹھیک ہے، جب آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ سو میری صرف ان جاؤں کے، کیونکہ اسٹرگلنگ ڈیز میں جو چیزیں آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں آپ کبھی بھی ان کو نہیں بھولتے، کیونکہ دے آر ایکچولی پارٹ آف یور لائف۔ ٹھیک ہے، تو شاید ان چیزوں کی وجہ سے آج میں جہاں پہ ہوں، تو وہ دو کہ میرے پاس وہ ان میں سے کئی چیزیں نہیں بھی ہیں، لیکن اسٹل جب بھی ٹائم ملتا ہے گو دے، جو وہاں کے اونرز ہیں ان سے ملتا ہوں، تو ٹو میمورائز آل دوز تھنگس کہ جی ہاں یہ وہ ہے جہاں سے۔ جب آپ 2010 میں گئے اس وقت زیادہ رجحان امریکہ کا، یو کے کا تھا لوگوں کا جانے کا، تو یہ آسٹریلیا کی طرف آپ کس طرح چل پڑے، دنیا کے آخری کونے پہ؟
سر اس کا نا 2 آنسرس ہیں. ایک تو اگر آپ نے میرے سے سچ پوچھنا ہے, دوسرا تو کیونکہ یہ ہر چیز سچ بولتے ہیں, کوئی مسئلہ بیسیکلی there wasn't any plan. اچھا, ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹل آپ گئے؟ ایکسیڈنٹل اس طرح ہے کہ یورپ میں میری اسکالرشپ تھی, تو اب پلان ٹو گو ٹو سویڈن. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک دوست تھا, وہ وہاں پہ آسٹریلیا گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ یہاں پہ کیوں نہیں آتے, کیونکہ ہم نے اسکولنگ ہماری اکٹھی تھی, کالج میں ہم اکٹھے تھے. تو اس نے کہا یار میں اکیلا ہوں, آپ یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. سو آئی جسٹ موو ٹو آسٹریلیا. دیٹ سمپل از, دیر وازنٹ اینی پلانڈ, کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں باہر جا کے اسٹڈی کروں گا, لیکن آسٹریلیا جانے کا کوئی پراپر پلان جو ہے نہیں تھا. صحیح. تو جسٹ لائک اچھا, یہ جو عموماً باہر کے جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو اسپیشلی بزنس کی بات کرتے ہیں, تو بزنس اپرچونیٹیز آپ کو پتہ وہاں پہ بڑی منیمائز ہیں, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو رہنا سہنا, آپ کے جو لوگ, آپ کے کانٹیکٹ میں جو لوگ, وہ آپ کے جہاں سے آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں زیادہ ہوتے ہیں نا. تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو آسٹریلیا کے اندر آپ کی جو گرومنگ ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا کیا میجر رول کیا ہے, کون سا امپیکٹ ہے جو سمجھتے ہیں یار یہ رول پلے جو میرا بنا. ایکچولی کیونکہ 7-11 میری بیس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں سے اسٹارٹ کیا؟ وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا بیک ان 2015. ٹھیک ہے. تو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا ایک, کیونکہ میں نے پہلے 7-11 میں کام کیا ہوا یہ تھا. بتایا نا کہ پیسہ آیا کہاں سے, پاکستان سے منگوایا, وہاں کمایا, کیا کیا آپ نے؟ اس طرح کہ جب ہم اور شاپ کر رہے تھے تو سیوڈ منی. اوکے. ٹھیک ہے. اسٹڈیز میں نے 2013 میں ختم کی, تو وہ اس کے درمیان جو پیریڈ تھا نا 2-2.5 سال کا. ٹھیک ہے. تو I just worked, کیونکہ میرا پلان تھا کہ have to have by 7-11. اوکے. ٹھیک ہے. جیسے جاپان میں ایک نیشن ہے لاسٹ نیشن, تو وہ میرا جو پیریڈ ہے نا وہ لاس پیریڈ ہے, کہ اس میں میری کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. 3-4 ڈفرینٹ جابس تھی. I was coming from one job to going to the other job, coming from other just save the money, to just save the money. So major portion میں نے وہاں سے کمایا. پھر کچھ جو ریمیننگ تھا, کچھ میرا 10%, میری فیملی, میرے فادر کا بڑا جو ہے میری سکسیس کے پیچھے بہت ہاتھ ہے, انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے. سو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. تو جو میجر پورشن ہے وہ وہاں سے ہی میں نے ارن کیا. اچھا, ہم ایسا سنتے ہیں عدنان صاحب کہ میں سڑک پہ رہا, باہر کے لوگ جاتے ہیں, میں نے وقت جو ہے وہ قبرستان میں گزارا, یا کوئی کہتا ہے میں نے ٹرین اسٹیشن پہ کوئی رات گزاری. کیا آپ میں کوئی ایسا وقت آیا زندگی میں کوئی سڑک پہ رات گزاری ہو, یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ نہیں سر, ایسا الحمدللہ ایسا کوئی. جو آسٹریلیا ہے نا, یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. عمران بھائی بھی وہاں پہ رہتے ہیں, تو یہ اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ یو کے اور یورپ کے کمپیریٹیو جو آسٹریلیا ہے, وہاں پہ جو آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. اچھا ہے. جیسے یو کے میں ایک روم میں 5-5 7-7 بچے رہتے ہیں. یو ہارڈلی سی دس ون ان آسٹریلیا. رقبے کا بھی فرق ہے. رقبے کا بھی فرق ہے. رقبہ کیونکہ آسٹریلیا کے پاس بہت زیادہ ہے, بالکل. یو کے پاس اور یورپ کے پاس رقبہ کم, لیکن آپ کی ارننگ اچھی ہے وہاں پہ. اصل پوائنٹ یہ ہے, آپ کی ارننگ وہاں پہ اچھی ہے. آپ بڑا فلیٹ لے کے رہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کام کرنے والا ہے نا, اس کو نہ تو روڈ پہ سونا پڑتا ہے. آپ ایک اپنی اچھی لائف اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ مینٹین کر سکتے ہیں وہاں پہ, اسٹارٹنگ فرام یور اکوموڈیشن, آپ کی ایجوکیشن جو فیسز ہے وہ بھی پے کر سکتے ہیں آپ, اس کے بعد گاڑی رکھ سکتے ہیں. یو کین ڈو ایوری تھنگ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ لوگ جاتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی آپ کی طرح سکسیسفل بن جائیں؟ سر ایک جو فوکس ہے نا کسی بھی چیز کے لیے, وہ بہت ضروری ہے. آئی ریمبر اسمال انسیڈنٹ آئی کین شیئر وتھ یو, کہ جب میں 2010 میں وہاں پہ موو کیا, تو میں یہاں سے جس بندے کے ساتھ فلائٹ میں فرسٹ جو میرا ٹریول تھا وہ میرے علاقے کا ہی تھا. ٹھیک ہے. تو ہی واز نیشنل دیر. تو وہاں پہ جانے کے بعد آفٹر 3 months اس نے مجھے کال کیا. اس نے کہا نا بھائی آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا ملتے ہیں ویسے گیٹ ٹوگیدر کے لیے. تو اس نے کہا سر اس طرح ہے کہ اپرچونیٹی بہت اچھی ہے, یہاں پہ آپ شادی کریں اور پرماننٹ ریزیڈنٹ بنے ود ان 6 months. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو ریفیوز کیا کہتے ہوئے کہ جی میرا فوکس ہے اسٹڈی کرنے کے بعد کچھ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. وہ بندہ مجھے 3-4 سال بعد ملا, کیونکہ ان کا فوکس یہ تھا کہ ہم نے پرماننٹ ریزیڈنسی لینی ہے. تو سم ہاؤ انہوں نے اپنی جو اسٹڈی ہے اس پہ کمپرومائز کیا.
تو وہ جب میں 7-Eleven آن کر رہا تھا وہ ٹیکسی چلا رہا تھا. میں اس کو کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ وہیں پہ تھے. کیونکہ آپ اور جاب یا یہ چیزیں اپ ٹو سم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ اسٹڈی نہیں کر رہے, شادی کر کے آپ نے پرماننٹ ریزیڈنسی لے لی, آپ اور جاب ہی کریں گے, کیونکہ پروفیشنل جاب تو کر نہیں سکتے. جب آپ کی فیملی ہوتی ہے, پھر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, یہ چیزیں پھر آپ کو. اچھا, پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں, لڑکے جاتے ہیں, کیا آسٹریلین لڑکیاں پسند کرتی ہیں پاکستانی لڑکوں کو کہ شادی کر لیں وہاں جا کے, اور وہ ریڈی ہوتی ہیں شادی کرنے کے لیے؟ جن کا یہاں پہ کچھ نہیں نہ بنتا, ان کا وہاں پہ بھی کچھ نہیں بنتا. سمپل ہے. تو یہ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. چاہے جیسے آپ ہیں, آپ جائیں گے تو ہماری مارکیٹ کھل جائے گی. اب یہ میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کے جائیں وہاں پہ. سر میاں صاحب تو کنگ میکر. تو نہیں, میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ اپرچونیٹیز تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں ہر طرح کی. جیسے عدنان کے پاس تھی, عدنان نے اس کو ریفیوز کیا, فوکس کیا, اسٹڈی پہ کیا, اپنا بزنس کیا, اپنا کیریئر چیزیں بنا لی. اب جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم کے چکروں میں ہوتا ہے, وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ جاتا ہے. بس جلدی جلدی پی آر مل جائے, جلدی جلدی چیزیں, ایسا نہیں ہوتا. اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب ایسا بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا عدنان صاحب کہ کئی لوگوں نے بڑا لمبا عرصہ بہت محنت کی, لیکن وہ کسی مقام پہ نہیں پہنچے. وہ کیا وجہ ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں؟ اس کی سمپل سی ریزن ہے جی, وہ ہے رسک ٹیکنگ. اچھا, رسک ٹیکنگ. ٹھیک ہے, جو بندہ رسک نہیں لے سکتا وہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا. کہ آپ کو ایک اپرچونٹی, ہر بندے کو اپرچونٹی ملتی ہے, تو آپ کے پاس اتنی کرج ہونی چاہیے, اتنے گٹس ہونا چاہیے. یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہاں یہ میری اپرچونٹی ہے, ہیو ٹو پک اٹ اپ. اور ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی میری اتنی سیونگ ہے, یہ ڈوب گئی تو پھر میرا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ ایک چیز ہے جو ہماری کمیونٹی میں, وہاں کے لوگوں میں تھوڑی سی ہے. آپ نے رسک کی وجہ سے کوئی فائنینشیل لاسز کیے وہاں پہ؟ اٹ ڈڈ ہیپن. اچھا, کہ جو میرا فرسٹ انویسٹمنٹ تھی, آئی واز اسٹوڈنٹ, تو کچھ اماؤنٹ تھی اراؤنڈ 35,000. تو اپ پلان ود دا پیپل کہ جی ہم ایک ریسٹورینٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مس ہیپ ہوا, تو آئی لاسٹ 35,000. اسٹوڈنٹس کی ڈیوریشن میں وہ بہت ہوتا ہے. اور بیک ان 2013-14 میں یہ ہوا, تو وہ میری ساری سیونگ تھی جو ہوگی. لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے فیل نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ساری میری اپنی سیونگ تھی, تو اس لیے وہ چلی گئی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کے فیوچر میں کیا پلانس ہیں؟ آپ پاکستان کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس وقت؟ اپرچونیٹیز وہاں پہ کیا کیا ہیں؟ سر ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کووڈ کو بھول جائیں, یہ تو بس ختم ہو جائے گا اور 2-4 مہینے میں. اس کے علاوہ بتائیں سر. اپرچونیٹیز جو آسٹریلیا ہے نا, اس میں تو بے تحاشا ہیں. کیا لوگ پڑھائی کریں تو ان کو وہاں پہ, یا کیا اسکل یہاں پہ حاصل کریں کہ وہاں جا کے جاب مل جائے گی, کاروبار کی اپرچونیٹیز ہیں؟ یہ بتائیں. اسکل کی تو وہاں پہ ویسے ہی شارٹیج رہتی ہے تھرو آؤٹ. مثلاً کون سی اسکلز؟ سر آئی ٹی میں لے لیں, ڈاکٹرز ہیں, آپ کی نرسنگ ہے, آپ کی انجینئرس ہیں, مطلب کوئی بھی فیلڈ جو ہے, یہ پلمبرس اور ساری فیلڈز میں, ایوری کائنڈ آف فیلڈ. کیونکہ ان کی اپنی آبادی بہت تھوڑی ہے. کتنی آبادی ہے ان کی؟ کوئی 2.5 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی آبادی ان کی بہت کم ہے. ہم جو آل اوور دا ورلڈ جو اسی لیے وہ ہر جو ایوری ایئر وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اسکل مائگریشن. کیونکہ اس اسکل کی وہاں پہ شارٹیج تھرو آؤٹ رہی ہے. تو اچھا عدنان بھائی, جب ہم بات کرتے ہیں نا 1 بیسٹ پرفارمنگ پاکستانی آسٹریلیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے آسٹریلین اکانومی میں, آسٹریلین کلچر میں, یا پاکستانی ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ساتھ کے ساتھ مخصوص ہیں؟ سر اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. تو ہم ابھی وہاں پہ نہیں پہنچے کہ جی وی آر دا بیسٹ سم وے, لیکن ڈیفینیٹلی چھوٹی اچیومنٹ میں, چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے یہ جو آپ ماشاء اللہ 7-Eleven کے آپ اس ٹائم چلا رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بے شمار لوگ ہیں, وہ پتہ ہے جو اسٹوڈنٹ ہمارے جاتے ہیں وہ تو ایک کافی شاپ نہیں خرید پاتے, وہ چلے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں اور جابس کر رہے ہیں. لیکن بڑی بات ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنی بڑی امپائر کھڑی کی, اتنا بڑا بزنس سیٹ اپ کیا, تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے نا, اوور آل جو سڈنی کی کمیونٹی ہے, ان کا پارٹیسپیشن, کیونکہ اگر میں 7-Eleven کی جو ہے وہ
اسپیسیفکلی اس چین کی بات کروں تو اس میں اس کے تھرو اکانومی میں کنٹریبیوشن پاکستانی کمیونٹی کا بہت زیادہ ہے. اچھا. کیونکہ میجر جو آپ کا پورشن ہے نا وہ پاکستانی کمیونٹی کے پاس ہے. ایون جو 7-Eleven چین ہے اس میں جو ہولڈ ہے وہ سڈنی میں ٹھیک ہے وہ پاکستانیوں کا ہے. جو امپلائیز کام کرتے ہیں جو فرینچائزی ہیں, فرینچائزی بھی اور امپلائیز تو ڈیفینیٹلی ہمارے سب کنٹیننٹ کو ہم پریفر کرتے ہیں کیونکہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہارڈ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ. کیونکہ ہم وہاں پہ کسٹمر جو سروس ہے اس اے ملٹی ٹاسک جاب, ٹھیک ہے, جس میں آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے والی بات ہے. ایک پاؤں میں آپ کو اس طرح ہم نے جو میری کیلکولیشن ہے جو میرے اسٹورز ہیں اس میں ایوری 15 to 25 سیکنڈس آپ ایک کسٹمر کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کی کسٹمر سروس ہے, ملٹی ٹاسکنگ ہے. کتنے اسٹورز ہیں آپ کے ابھی؟ ابھی جو ایک ہے میرے پاس CBD میں ہے اور دوسرا کووڈ کی وجہ سے ذرا. اور نمبر آف امپلائیز کتنے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس؟ جو نمبر آف امپلائیز آلموسٹ تقریباً 20 to 25 ہوتے ہیں, کیجول ہیں, کچھ پرماننٹ ہیں, فل ٹائم ہیں. تو اس طرح ملا کے جو ایک کے بنتے ہیں وہ 20 to 25 جو امپلائیز ایک جو برانچ ہے اس کے بنتے ہیں. اچھا, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں وہ کس طرح آگے کام کریں, کس طرح بہیو کریں, کیا کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح جو ہے نا پہلے پریپریشن بتائیں کہ پاکستان میں جہاز میں چڑھنے سے پہلے پاکستان میں کیا پریپریشن کریں؟ بس یہ ہمارا آپ سے آخری سوال ہوگا. یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. ان کا اپنا ہوم ورک کہ جی وہ کس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. فرسٹ آپ نے اپنا ٹو ورڈز PR آپ کا پاتھ وے کیا ہے کہ جی میں نے پرماننٹ ریزیڈنسی لینی ہے, اس کے لیے کون سا کورس چوز کرنا ہے. اب جب ہم گئے تھے عمران بھائی جو ہے وہ کیونکہ اسی فیلڈ سے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوئے گا کہ بہت لمیٹڈ سے لوگ تھے تو گائیڈنس اتنی نہیں تھی. اب تو لوگ سوشل میڈیا اتنا ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. سو اپنا جو ہوم ورک ہے نا کہ میں کس ڈگری میں جا رہا ہوں, میں نے وہاں پہ کرنا کیا ہے, 2 years ہیں میں نے اس میں اسٹڈی کر کے کیسے میں نے پرماننٹ ریزیڈنسی اپنی پوائنٹس کیلکولیشن بیفور یو گیٹ ان ٹو پلین. تو آپ کی یہ ساری کیلکولیشن آپ کے پاس ہے, فوکس ہونا چاہیے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں ہمیں پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں کی ہر طرح کی اپرچونیٹی ہے کہ فوکس رہ کے اگر آپ آگے بڑھیں گے there's nothing which can stop you. بہت شکریہ عدنان عمر صاحب. Thank you so much علی بھائی. میاں عمران صاحب انشاءاللہ اس انٹرویو کو 101 بیسٹ پرفارمنگ پاکستانی ان آسٹریلیا کی کتاب جو لکھ رہے ہیں اس میں شامل کریں گے. اور بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم آسٹریلیا میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, تلاش کریں جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بینیفٹ ہو رہا ہو یا پاکستانی کمیونٹی کو وہاں پہ بینیفٹ ہو رہا ہو. کیونکہ جو لوگ روزگار پرووائڈ کرتے ہیں بہرحال ایک وہ بہت بڑی سروس کر رہے ہیں ٹوورڈز اے نیشن اینڈ ٹوورڈز اے سوسائٹی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.